وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت اپنی رفتار سے گزر گیا۔ آج 3 ماہ بعد یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑے حسام، اذان اور ہارون اپنے باقی دوستوں کا انتظار کر رہے تھے۔ منہاج سیرت کو چھوڑنے یونیورسٹی آیا تو گیٹ سے ذرا پیچھے ہی گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ سیرت نے اچانک گاڑی روکنے پر اس سے پوچھا۔ منہاج نے اس کا ہاتھ تھام کر زبون سے لگایا۔ بس اس نے مسکراتے ہوئے اس ہاتھ چھوڑا۔ سیرت نے بھی باہر نکلتے ہوئے اسے کہا وہ کہ بھائی، ہاتھ ہلا کر یونیورسٹی کی طرف بڑھ گئی تو منہاج نے بھی گاڑی آگے بڑھائی۔ سیرت بھی آ کر ان سب سے ملی تو گئی، ان کے ساتھ کھڑے باقی سب کا انتظار کرنے لگی۔ تیز رفتار بلیڈ پراڈو جب گیٹ کے آگے آ کر ایک جھٹکے سے لگی، اس کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کی، تو اس میں سے منت کو نکلتے دیکھ سب حیران ہوئے۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہینڈسم نوجوان، جس کے بریڈ کپڑے ہی اس کے سٹینڈرڈ اور اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا، آنکھوں پر گاگلز لگائے منت کے گاڑی سے باہر نکلتے ہی اس نے بے نیازی سے دروازہ بند کیا اور وہاں سے نکالتا لے گیا۔ منت ان سب کی طرف آئی تو سب کو سلام کیا اور سیرت کے گلے لگی۔ سب سے ملنے کے بعد پوچھا کیا ہوا، تم سب خاموش کیوں ہو؟ اس نے سب کو چپ دیکھا تو ان سے سوال کیا، وہ پرنس چارمن کون تھا؟ حسام نے پوچھا۔ وہ میرے ہسبینڈ ہے، اس نے سب کو بتایا، تم نے شادی بھی کر لی اور ہمیں بلایا بھی نہیں۔ ہارون نے شکوہ کیا۔ چلو اچھا بدلا لیا میں نے بھی، تم سب سے میں نے بھی منگنی کروا لی اور کسی کو بھی نہیں بلایا۔ کیا؟ حسام اور اذان ہارون کی بات سن کر اس پر ٹوٹ پڑے، تم نے ہمیں بھی نہیں بتایا، اب تو تیری خیر نہیں۔ ہارون آگے اور حسام اور اذان اس کے پیچھے پیچھے۔ آج فرسٹ سے تھا تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ابھی تک غیر حاضر ہی تھے۔ سب یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں موجود گھاس پر واقع اپنی فیوڈ جگہ پر بیٹھے تھے۔ کون ہے؟ ہارون بھائی جس سے آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، منت نے اس سے پوچھا۔ وہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ارے اتنی چھوٹی؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ وہ کیا ہے؟ نہ ہم پٹھانوں میں کم عمری میں ہی لڑکیوں کی شادی کر دینے کا رواج ہے۔ میں تو پڑھ رہا تھا، اسی لیے لیٹ ہوا یہ سب۔ ویسے تم سب کو ایک بات بتاؤں، تمہاری بھابھی میری بہت بڑی فین ہے۔ اس نے فرضی کالر رچ گئے۔ لڑکا ہے، اس کی آنکھیں خراب ہیں۔ سیرت بولی، میرے ایک فون کی مار ہے۔ تمہاری فیانسی؟ آئیلاف بولی۔ ہارون نے آئیلاف کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ جو تم ہر روز یونیورسٹی کی لڑکیوں سے افیئرز چلاتے ہو، اس سب کی ڈیٹیل سے دینی پڑے گی۔ پھر دیکھو کیسے تمہاری فین رہتی ہے یا تمہیں فین سے لٹکاتی ہے۔ آئیلاف کی بات سن کر سب ہارون کی طرف دیکھتے ہوئے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ہارون نے سب کی طرف خفگی بھری نگاہ ڈالی۔ اس کا فون نمبر تم سب کو دو گا تو کوئی بکواس کرے گا۔ وہ میری بھی انگیجمنٹ ہو گئی، حسان نے نیچے کی ہلکی سی آواز سے منایا۔ تو ایسے یہ خبر سنا رہا ہے جیسے تجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ اذان بولا، یار ہم نبھاتی ہیں، اپنی برادری میں ہی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ابو نے زبردستی کھکو کی بیٹی سے منگنی کروا دی۔ اس نے افسردہ لہجے میں کہا، یار تو اتنا افسردہ کیوں ہے؟ کیا وہ تجھے پسند نہیں؟ ہارون نے پوچھا۔ وہ دراصل میں یہ سوچ رہا تھا، یونیورسٹی میں 4-5 لڑکیوں سے جو مجھے سچی محبت ہو گئی تھی، ان سب کا کیا بنے گا؟ حسام کی بات سنتے ہی ہارون نے مصنوعی غصے میں اس کا گلا دبایا۔ فرمایا جو ان سب کے قریب سے گزر رہی تھی، اس کے بیگ میں ایک سائڈ سے کتابوں کی بجائے کپڑے نظر آئے۔ سیرت نے اسے آواز دے کر آگے بڑھنے سے روکا۔ رکو فروا، کہاں جا رہی ہوں؟ فروا نے مڑ کر ان سب کی طرف دیکھا اور ان کے قریب آئی۔ بیٹھو یہاں، سیرت بولی۔ بتاؤ کیا بات ہے، کیوں بلایا؟ وہ شہید جلدی میں تھی۔ تم سچ سچ بتاؤ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہ میری پسندز ہے، میں کسی کو بھی جواب دینے کی پابند نہیں، فروا بے روفی سے بولی۔ منت نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، فروا تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے شیئر کر سکتی ہو، میں آج ذیشان سے کورٹ میرج کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے سب کے سروں پر بند پھوڑا۔ سیرت نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ گھر میں کوئی بھی میری ذیشان سے شادی کرنے کو تیار نہیں، کہتے ہیں وہ میراثی ہے، ہم خانزادے ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں، میرے گھر میں کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا، اسی لیے میں نے اور ذیشان نے کورٹ میرج کرنے کا سوچا ہے، بس وہیں جا رہی ہوں۔ دیکھو فروا، ہمارے والدین ہمارے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی کرتے ہیں، ان کی عمر کا تجربہ ہوتا ہے، انہوں نے پوری دنیا دیکھی ہوتی ہے،
وہ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے. تمہیں اپنے والدین کے خلاف جا کر کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے. منت نے اسے کہا. خود تو تم نے امیر زادے سے اپنی پسند سے شادی کر لی اور چلیو مجھے نصیحتیں دینے. فروا نے منت کو بات لگائی. وہ فروا کی بات پر فخر چہرہ لیے اس کی طرف دیکھنے لگی. کسی کا منہ لال دیکھ کر اپنا منہ خود تھپڑ مار کر لال کر لینا کوئی تم سے سیکھے. سیرت نے بھی فروا کو منت کے ساتھ زیادتی کرنے پر جواب دیا. ہمارا فرض تھا تمہیں اچھے برے میں فرق بتانا، آگے جو تمہاری مرضی. سیرت نے اسے سنا کر چہرے کا رخ دوسری طرف موڑا. فروا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. اس خراب ماحول کو میں ایک خوشخبری سے ٹھیک کرتی ہوں. حیلاف نے کہا تو سب نے اس کی طرف دیکھا. میرا اور عیسیٰ کا نکاح ہو گیا ہے اور لاسٹ سیمسٹر کے بعد رخصتی. سوری تم سب کو نکاح میں تو نہیں بنا سکی مگر رخصتی میں ضرور بناؤں گی. اس نے سب کو بتایا. یار تم نے اس سائیکو سے شادی کر لی، حسام بولا. حسام پلیز میں اپنے ان کے خلاف اب کچھ نہیں سنوں گی، اس نے خفگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. سیمن نے مٹھائی والا ڈبہ بیگ سے نکال کر سب کے سامنے کیا. اب تم بھی کوئی بم نہ پھوڑنا کہ تمہاری بھی شادی ہو گئی ہے. سیرت نے سیمن کو مٹھائی والا ڈبہ نکالتے دیکھ کر کہا. تمہیں کیسے پتا چلا؟ سیمن نے حیرانی سے کہا تو سب ہنسنے لگے سوائے رضان کے. یہ بات سنتے ہی اس کے چہرے پر جو کرب کے آثار تھے وہ اس وقت شاید اپنے دوستوں سے چھپانے میں ناکام ہو جاتا. اسی لیے فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے چلتا وہاں سے نکل گیا. کبھی کبھی ہماری خاموشی کے پیچھے باتوں اور جذبات کا پورا سمندر ہوتا ہے مگر ہم کچھ کہہ نہیں پاتے اور نہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس انسان پر ہماری خاموشی اثر نہیں کرتی اس پر ہمارے لفظ کیا اثر کرے گے. جب وہ اس کے سامنے آئی تب وہ خاموش تھا اور آنکھوں میں ویرانی لیے اس کی طرف پرشپو نگاہوں سے دیکھنے لگا. دیکھو اذان میں نے تمہیں کہا تھا کہ بابا اور بھائی سے ملو مگر تم مجلس میں نہیں گئے. میں گھر کی سب سے بڑی بیٹی ہوں اسی لیے میرا نقب بڑی ہے کر دیا بابا نے. میری اور بھی بہنیں ہیں ان کی بھی باری آنی ہے. میرے بعد اب میرے والدین کتنی دیر مجھے یوں ہی بٹھا کر رکھتے. اس نے ڈبے میں سے گلاب جامن نکال کر اپنے منہ میں ڈالا. میں اپنے مذہب سے منحرف نہیں ہو سکتا. میں گیا تھا مجلس میں مگر وہاں سب بہت مختلف تھا. میرا دل وہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا. اس نے اپنی دلی کیفیت بتائی. تم بھی تو اپنے پیرنٹس کے سامنے میرے لیے سٹیپ لے سکتی تھی. مجھے تم سے اس بے وفائی اور دھوکے کی قطعاً توقع نہ تھی. مجھے آس دلا کر یوں رخ موڑ لوگی. اس کی آنکھیں نم ہوئی. تم نے میرے سچے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. جو شخص اتنی محبت خلوص اور اعتبار کے بعد بھی آپ کا نہیں رہا تو وہ کبھی کسی اور کبھی نہیں ہو پائے گا. تمہارے اس قدم نے مجھ میں موجود تمہارے لیے موجود یقین، اعتماد اور احساسات سب کو مردہ کر دیا. کچھ لوگ ہماری نفرت کے قابل بھی نہیں ہوتے اور ہم ان پر اپنی محبت وار دیتے ہیں. حضان نے تلخ لہجے میں اسے کہا. تم نے میری سچی محبت کی ناقدری کی. اس نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا. اس وقت جس کا دل بے حد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا. تم نے مجھے خود ہی کہا تھا کہ ابھی تمہاری 2 بہنیں ہیں جن کی شادی تمہیں پہلے کرنی ہے. میں اتنی دیر کیا ایسے ہی بیٹھی رہتی تمہارے انتظار میں. تم تو خود اپنی ماں کا زیور بیچ کر پڑ رہے ہو، مجھے کیا خواب دے پاؤ گے؟ سیمن نے تنزیہ انداز میں کہا. ایک بات کہوں، ہزار نہیں بھونگے مجھ میں مگر تم سے تعلق میں نے کسی مطلب کے لیے نہیں رکھا. تم نے مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر بول دیا. واقع سچ کہا ہے. کسی نے جو چیز آسانی سے میسر ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی. تمہارے اس فیصلے نے میرے دل کی دنیا کو تہہ وبادہ کر دیا. جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی میرے سامنے بھی آنے کی کوشش نہ کرنا. ویسے انوی کے اشارے سے جانے کا کہتے ہوئے وہ ویسے میرے اس پر دھاڑا.